اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طور 52 نمبر سورہ ہے، اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی، کشادہ ورق میں اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور ابلتے ہوئے سمندر کی، بے شک تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ جس دن آسمان ڈگمگائے گا اور پہاڑ چلنے لگیں گے، پس خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو باتیں بناتے ہیں کھیلتے ہوئے، جس دن وہ جہنم کی آگ کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر نہیں آتا؟ اس میں داخل ہو جاؤ، پھر تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، تمہارے لیے یکساں ہے، تم وہی بدلہ پا رہے ہو جو تم کرتے تھے۔ تو بیسیکلی قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں اس میں، اور اس دن جو سچویشن ہوگی اس کو بتا رہے ہیں اللہ پاک قرآن میں کہ کیا کیا ہوگا اس دن۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، وہ خوش دل ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کے رب نے انہیں دی ہوں گی، اور ان کے رب نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ اپنے اعمال کے بدلے میں، اور ان کے رب نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ اپنے اعمال کے بدلے میں، تکیہ لگائے ہوئے صف بصف تختوں پہ، اور ہم بڑی آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے۔ یہ ریوارڈ ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور اس سے پہلی آیتوں میں ریوارڈ ان کا ذکر ہے جو ایمان نہیں لائے، ان کے لیے بتایا گیا کہ ان کو کیا فیل کرایا جائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ان کی راہ پر ایمان کے ساتھ چلی، ان کے ساتھ ہم نے ان کی اولاد کو بھی جمع کریں گے، اور ان کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔ ہر آدمی اپنی کمائی میں پھنسا ہوا ہے، یعنی کمائی میں کیا پھنسا ہوگا؟ کمائے کیسے آپ نے، چلو آپ نے عمل کیا وہ، اور جو آپ کے اوپر ریکارڈنگ ہو چکی ہے، لکھا پڑھت ہو چکی ہے، وہ سب چیزیں وہ آپ کی کمائی ہے بیسیکلی۔ اور ہم ان کی پسند کے میوے اور گوشت ان کو برابر دیتے رہیں گے۔ ان کے درمیان شراب کے پیالوں کے تبادلے ہو رہے ہوں گے جو لغویات اور گناہ سے پاک ہوگی، یعنی ایسی شراب ہوگی جس میں نشہ نہیں ہوگا، چونکہ نارمل شراب میں نشہ ہوتا ہے اسپرٹ کا، وہاں پہ ایسی شراب نہیں ہوگی۔ اور ان کی خدمت میں بچے دوڑتے پھر رہے ہوں گے گویا کہ وہ حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں ڈرتے رہتے تھے، بس اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہم کو لو کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ ہم اس سے پہلے اسی کو پکارتے تھے، بے شک وہ نیک سلوک والا مہربان ہے۔ پس تم نصیحت کرتے رہو اپنے رب کے فضل سے، تم نہ کاہن ہو اور نہ مجنون۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے؟ بس ہم اس پر گردش زمانے کے منتظر ہیں۔ کہو کہ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں یا یہ سرکش لوگ ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن خود بنا لیا ہے؟ بلکہ وہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ پس وہ اس کی مانند کوئی کلام لے آئیں اگر وہ سچے ہیں، یعنی ایک چیلنج ہے کہ بھئی ایسا کچھ بنا کے لے آؤ تم۔ کیا وہ کسی خالق کے بغیر پیدا ہو گئے یا خود ہی خالق ہیں؟ کیا زمین اور آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ داروغہ ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر وہ باتیں سن لیتے ہیں تو ان کا سننے والا کوئی کھلی ہوئی دلیل لے آئے؟ کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ کیا تم ان سے معاوضہ مانگتے ہو کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا وہ کوئی تدبیر کرنا چاہتے ہیں، پس انکار کرنے والے خود ہی اس تدبیروں میں گرفتار ہوں گے؟ کیا اللہ کے سوا ان کا اور کوئی معبود ہے؟ اللہ پاک ہے اور ان کے شریک بنانے سے۔
اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں گے یہ تہ بتہ بادل ہے، پس ان کو چھوڑو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے دوچار ہوں جس میں ان کے ہوش اڑ جاتے رہیں گے، یعنی قیامت کے دن کی انتظار کرو، جس دن ان کی تدبیریں ان کے کچھ کام نہ آئیں گی اور نہ ان کو کوئی مدد ملے گی، اور ان ظالموں کے لیے اس کے سوا بھی عذاب ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور تم صبر کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو، بے شک تم ہماری نگاہ میں ہو، اور اپنے رب کی تسبیح کرو اور اس کی حمد کے ساتھ جس وقت تم اٹھتے ہو، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کرو اور ستاروں کے پیچھے ہٹنے کے وقت تک، یعنی کہ فجر کے وقت تک۔ پیچھے ہٹنے کا مطلب ستارے کب غائب ہوتے ہیں؟ جب فجر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، سورج نکل رہا ہوتا ہے، پاؤں پھوٹ رہی ہوتی ہے، ستارے غائب ہو جاتے ہیں، تو اس وقت تک تسبیح کرتے رہو، یعنی کہ فجر کا وقت سے لے کے تسبیح کرتے رہو، سو نہیں بیسیکلی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ فجر پڑھنے کے بعد اس وقت تک جاگتے رہو اور تسبیح کرتے رہو جب تک ستارے غائب نہیں ہو جاتے، جب تک پاؤں نہیں پھوٹ جاتی، یعنی کہ اشراق کا وقت جس کو کہتے ہیں، اس وقت تک تسبیح کرتے رہو۔ یہ تھی چھوٹی سی سورت، سورہ طور 52 نمبر۔ جزاک اللہ خیر۔